اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور اس کا منصب نیابت بیان کیا گیا، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اس کی حکمت پوچھی کہ انسان کو یہ منصب کیوں دیا جا رہا ہے خلیفۃ اللہ ہونے، حالانکہ ہم آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی تسبیح و تقدیس، آپ کی عبادت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک حاکمانہ جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اور فرشتوں کے علم کی اللہ رب العزت کے لامحدود علم سے کوئی نسبت نہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت اس کا تفصیلی جواب سمجھا رہے ہیں اور مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ نیابت کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں۔ خلیفۃ اللہ انسان بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ ساری چیزوں سے مراد یہ ہے کہ نائب کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا نائب بننا ہے اور اس کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس کے احکامات کی تنفیذ کرنی ہے، تو ان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے اس کے نام، اور صرف نام ہی نہیں، اس کے خواص بھی بتا دیے گئے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر کسی چیز کا پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا نام ہے پنکھا، اور پتہ نہ ہو کہ اس کے خواص کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، تو نام سے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس کے استعمال کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور اس کے خواص کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تفصیلی یہ ساری چیزیں پتہ تھیں، اور پھر وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ بتائیے ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ پھر نام ہی نہیں، ساتھ اس کی تفصیلات بھی بتانی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کس کام کے لیے استعمال ہوتی۔ تو فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا اللہ رب العزت کے سامنے۔ فرمایا باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی کچھ سکھایا اور فرشتوں کو بھی کچھ سکھایا تھا۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ہی سکھایا، لیکن ان کا علم بڑھیا تھا آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام آگے بڑھ کر وہ ساری چیزیں بتا دیں اور وہ نہیں بتا سکے۔ دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، سب چیزوں کے نام، یعنی نام کے ساتھ ساتھ خواص بھی سمجھیں کہ اس کی استعمال کے طریقے بھی سارے بتا دیے گئے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، یعنی کہ نام پیش کیے۔ ترجمہ اس کے یہ کہ ان چیزوں کو، اس نام کا جو مسمى ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ کوئی مخلوق تھی، کوئی موجودات تھی جو ان کے سامنے پیش کی گئی۔ فقال، اور ان سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتا دیجیے۔ اب ظاہری بات ہے جس کو نام کا نہیں پتہ تو اس کو اس کے خواص کا کیا پتہ ہوگا؟ پہلے نام پتہ چلتا ہے، پھر اس کا خواص اور اس کے استعمال کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز تو اس کا استعمال کیسے پتہ چلے گا؟ اسی وجہ سے صرف یہاں نام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نام ہی بتا دیجیے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتا دیجیے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اس معاملے میں
اگر سچے کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ جھوٹے تھے، سچ کا مطلب اگر تمہاری بات درست ہے کہ تم ہی خلافت الہیہ کے اہل ہو اور یہ کام بھی تمہارے سپرد ہونا چاہیے، اگر تم اس بات میں درست ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتائیے۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے باری تعالیٰ ہم آپ کی طرف کوئی غلط نسبت نہیں کر رہے تھے کہ معاذ اللہ آپ خلاف عدل کام کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی اس کو دے دی۔ تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی کام بھی حکمت سے، مصلحت سے، فائدے سے خالی نہیں۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کو یہ منصب دے رہے تھے تو یہ بھی بالکل درست تھا اور اس میں کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا۔ تیری ذات پاک ہے، تیری طرف کوئی غلطی کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی، کپڑے کی پاکی یہ ہے کہ اس کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کو دھو دیا جائے۔ اللہ رب العزت کے یہ کی پاکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر معاذ اللہ کوئی نجاست لگی ہو۔ اللہ رب العزت کی پاکی کا مطلب یہ کہ اس کی طرف کوئی عیب منسوب نہیں ہوتا۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے عیب ذات ہے، کوئی داغدار کوئی چیز اس کو نہیں کر سکتی۔ تو پہلے تو فرشتوں نے اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ آپ کے کسی عمل میں، کسی کام میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں، اگر آپ نے وہ منصب دیا تو ٹھیک دیا، ہم صرف پوچھنا چاہتے تھے۔ پھر کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمارے پاس علم مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اب اس سکھائے ہوئے سے مزید آگے سیکھ جائیں، یہ صلاحیت نہیں ہے فرشتوں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سکھا دیا جائے، اس سیکھے ہوئے سے اور آگے سیکھ سکتا ہے۔ فرشتوں کی مثال یوں سمجھ لیں کمپیوٹر کسی ہے، جو چیز اس میں فیڈ کر دی جائے گی بس وہی ہے، اور کمپیوٹر خود بخود اور چیز اس میں ایڈ ہو جائے، ایسے نہیں انسان ایڈ کرے گا تو ایڈ ہوگی۔ لیکن انسان کی یہ خوبی ہے کہ جب اس کو ایک چیز سکھا دی جاتی ہے اس سے وہ اگلی چیز سیکھتا ہے، اور یہ خوبی اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ فرشتوں کو یہ خوبی کیوں نہیں دی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو اگر یہ خوبی دے دی جاتی تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے نا، تو پھر وہ انسان ہی بن جاتے۔ کس کے اندر کیا خوبی، کیا صلاحیت، کیا استعداد ہے، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت فرشتوں کو عملی طور پر مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ تمہیں بھی سکھایا اور اس کو بھی سکھایا۔ اب اس کو خواص بھی پتہ چل گئے، نام بھی پتہ چل گئے، اس کی فوائد و نقصانات بھی پتہ چل گئے، اور تمہارے اندر جمود ہے۔ انسان جب بڑھتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کمپیوٹر کا دل نہیں ہوتا، انسان کا ہی دل ہے نا، احساسات ہیں، اور اصل اللہ رب العزت اصل ہوئے اور انسان اس کا نائب ہوا تو اصل کا پرتو انسان پر آ سکتا ہے۔ پوری اللہ رب العزت کی صفات کا اور ذات کا مظہر انسان بن سکتا ہے، ایسی نہیں انسان۔ حدیث طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی صفات کا ظہور اس کے اوپر فرمایا۔ اللہ رب العزت ویسے بھی نورانی مخلوق ہے، معاذ اللہ نورانی ہستی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اور فرشتے بھی نورانی مخلوق ہے، تو نور کا نور کے اوپر ظہور مکمل نہیں ہو سکتا۔ پرتو ڈالنے کے لیے کثافت ضروری ہے، کثیف ہونا ضروری ہے، تو انسان کثیف ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی ذات اور صفات کا عکس پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عملاً مشاہدہ کروا دیا کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جو وہ استعداد نہیں ہے، وہ لیاقت نہیں ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی۔ تو فرشتوں نے کہا ہم تو وہی جانتے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، اس سے آگے نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی اصل علم والے اور اصل حکمت والے۔ تو اللہ رب العزت کے لامحدود علم کے سامنے فرشتوں کا علم بھی بہت کم، اس کی حکمتوں کا احاطہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔
تو کہاں فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات کاملہ کا اقرار کر رہے ہیں، کہاں انسان ہے کہ ان فرشتوں کے ہی دیوی دیوتا کا روپ دے دیتے، نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی کو معبود اور الہ جو اس کا حق ہے وہی دینا چاہیے، اور کوئی اس لائق نہیں۔ تو فرشتوں نے بتا دیا آپ ہی علیم و حکیم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اور آپ حکمت والے ہیں، اپنی حکمت سے جس کو جو چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں۔ آدم کو علم دیا، ہمیں بھی ہماری لحاظ سے علم دیا، آدم کو منصب نیابت دے دی، ہمیں جو ہمارا منصب تھا وہ دے دیا۔ تو فرشتے پورا اپنے عجز اور انکساری کا اللہ رب العزت کی قدرت کا، علم و حکمت کا اقرار کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قال یا آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، بتا دیجیے آپ ان کو ان کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ مجھے بتائیے، لیکن آدم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیے، مجھے نہیں بتانا، ان کو بتائیے ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے، خواص بتائے، استعمال بتایا۔ نائب کو کام کرنا پڑے گا، خلیفۃ اللہ ایسے نہیں ہے، کام کرنا پڑے گا اللہ کی نیابت کا، اور اسی علم و فہم اور نیابت الہی کی وجہ سے تو اس کو یہ سارا شرف دیا گیا ہے۔ اور جب یہ اپنے نائب کی حیثیت سے زندگی نہیں گزارے گا، اپنے اصل ہستی کو، اپنے معبود حقیقی کو بلا دے گا تو ذلیل و رسوا ہو، کیونکہ باقی مخلوق اس کے تابع کر دی گئی تھی۔ کوئی نائب تھا تو باقی ساری کائنات کو حکم تھا کہ میرے اس خلیفہ کی بات مانی، کیونکہ اس کو عہدہ دیا گیا نا۔ جس طرح ایک بادشاہ ہے وہ وزیر بناتا ہے، تو جب اس نے وزیر بنا دیا تو باقی کو پابندی ہوتی ہے کہ اس وزیر کے حکم کو ماننا ہے۔ تو انسان یہاں اللہ رب العزت کا وزیر بنا، تو اس حکم یہ تھا باقی مخلوقوں کے اس کے حکم کی فرمان برداری کرنی، لیکن انسان نے کیا کیا، اپنے اصل کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرنے کی بجائے مخلوق کو پوجنا شروع کر دیا، جس کا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ان کو خبر دیجیے ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، حقائق بتا دیے، تو برتری ظاہر ہوگی، فضیلت عیاں ہوگی، جو چھپی ہوئی تھی وہ نمایاں ہوگی۔ قال، تو پھر اللہ رب العزت نے نتیجہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی آسمان و زمین کے بھید جانتا ہوں، تم حقیقت کو نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے خوب پتہ تھا کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کیا استعداد ہے، کس کو کیا منصب دینا چاہیے، میں ہی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب فرشتوں نے کیا ظاہر کیا اور کیا چھپایا؟ فرشتوں نے، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں صرف فرشتوں کو نہیں، کل کائنات کو لے لیا جائے، ساری مخلوقات میں سے انسان کا ہی انتخاب کیا گیا نا، اسی کو ہی خلیفۃ اللہ کا منصب دیا گیا۔ تو اب صرف فرشتوں کو نہیں، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ فرمایا میں سب کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو۔ اب اس کی ایک مثال کہ آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہوا تھا مٹی سے، تو فرشتوں کا وہاں سے گزر ہوا، ساتھ ابلیس کا بھی ذکر ہو، وہاں سے گزر ہوا۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اللہ رب العزت اس مخلوق کے متعلق، یعنی آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں، اس کے متعلق اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو اللہ کا نائب اور خلیفہ مانو، تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم سر تسلیم خم کریں گے، ہماری کیا مجال، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے، اور فرشتے ہے ہی ایسی مخلوق کہ اطاعت الہی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ابلیس نے کہا نہیں، میں تو نہیں مانوں گا اس کو۔ اس نے دل میں کہا میں تو اس کو شکست دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اسی لحاظ سے یہ اس کا ترجمہ سمجھے کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے، یعنی سارے کے سارے، کس کے دل کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا اور کس کے اندر دل کے اندر بغاوت کا جذبہ تھا، وہ میں خوب جانتا ہوں۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب اگلا مرحلہ
تعظیم آدم کا آ رہا ہے، تو پتہ چل گیا کہ ان کی فضیلت عیاں ہو گئی، روشن ہو گئی، اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ نیابت الہی کے منصب پر بنی آدم فائز ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کے اندر وہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے عنایت کی حیثیت سے جو زندگی گزارے گا، بالکل اس کو فرشتوں سے بڑھ کر فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور انبیاء کی نیابت کا کام کرے۔ انبیاء تو واقعی اللہ رب العزت کے خلیفہ اور نائب ہیں، باقی انسان بھی جو اطاعت الہی پر پورے اتریں تو اس کو وہ منصب دیا جائے۔ تو اگلے مرحلے میں پھر اس کی تعظیم کے تذکرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اصلی مقام سمجھنے اور اپنے معبود حقیقی کو پہچاننے، اس کی توحید کو حقیقی طور پر اپنانے، اور اپنی شب و روز کی زندگی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق ڈھالنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔